الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے 7ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت حبشہ میں جاتی ہے اور نجاشی بادشاہ کے پاس جا کر مسلمانوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور وہاں پر فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک جماعت آپ کے ملک کے اندر بھی آئی ہوئی ہے، یہاں بھی فساد برپا کرے گی اور آپ کی عوام کو، آپ کی رعایا کو باغی بنا دے گی، لہٰذا ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں تاکہ فتنہ فساد برپا نہ ہو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو بلائیں گے، ان کا موقف سنیں گے۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان کا موقف سنا۔ اس وفد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بڑی مؤثر گفتگو کی، ان کے سامنے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، جن کو سن کر پورے ایوان میں ایک سکتہ سا طاری ہو گیا اور ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس گفتگو سے مسلمانوں کی عظمت و توقیر میں اور اضافہ ہوا، اور جو مشرکین مکہ وہاں پر گئے تھے اور تحائف لے کے گئے تھے ان کو بہت شرمساری ہوئی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر نجاشی بھی مسلمان ہوا۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ قسمیں جو تم نے پختگی کے ساتھ کھائی تھی ان پر تمہاری ضرور پکڑ ہوگی۔ قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے، اور قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، دوسری یمین غموس ہے، تیسری یمین منعقدہ ہے۔ یمین لغو سے مراد غلط فہمی میں قسم اٹھا لینا، جیسے ماضی کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا جسے جانتا نہ ہو بندہ، اس پر وہ قسم اٹھا لے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسرا، اکثر لوگوں نے تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے کہ ہر دوسرے لفظ میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم یمین غموس ہے۔ یمین غموس سے مراد جھوٹی قسم، گزشتہ واقعے کے متعلق جھوٹی قسم اٹھا لینا یمین غموس کہلاتا ہے، اور اس کو اٹھانے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ ہے کہ آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم اٹھا لینا، پھر اس کے خلاف کام کرنا، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اس کو حارث کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر اسی قسم کے متعلق کہا گیا کہ جس نے بھی قسم توڑی تو اس پر کفارہ ہے۔ اب کفارہ کتنا ہوگا؟ جس نے قسم توڑی ہے اس پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم اوسط درجے کا۔ اگر یہ بندہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان کو کپڑے پہنائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے۔ غلام کیونکہ موجودہ دور میں ہے نہیں۔ پھر تیسری چیز فرمائی گئی کہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اگر کسی نے کوئی ایسی قسم اٹھا لی جو شرعی اعتبار سے جس کا اٹھانا منع تھا، جسے جیسا کہ کسی نے کہا کہ میں اپنے والدین سے کلام نہیں کروں گا، بہن بھائیوں سے کلام نہیں کروں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور اپنے والدین سے اور اپنے بہن بھائیوں سے کلام کرے۔ آگے سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 6واں نمبر ہے، اور جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 55 نمبر ہے۔ اس کے 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل ہوئی، اور اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے جب یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے، اس میں چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 تا 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ نینوا میں پیدا ہوئے، اور وہاں کے لوگ بت پرست تھے، ستاروں،
سورج چاند ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو خدا کی بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بھی بت پرست تھے، یہاں تک کہ وہ بت تراشا بھی کرتے تھے، پھر وہ بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر دینے کے لیے ایک لطیف طریقہ اختیار کیا تاکہ وہ خدا کی عبادت کرنا شروع کرے، چاند سورج ستاروں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ انہوں نے اپنے قوم کو ایک مرتبہ دعوت فکر دی اور باہر لے کر آئے اور ارشاد فرمایا، دیکھتے ہیں کہ سورج چاند ستارے جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، جن کو معبود بنایا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ ان کی عبادت کی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے وقت باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف ستارے کو دیکھتے ہیں چمکتا ہوا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ تو ان کی عبادت لوگوں نے شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر چاند نمودار ہوتا ہے اور چاند اس سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ چاند کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ میرا رب ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ پھر وہ بھی ڈوب گیا، اس کی روشن بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ڈوبنے والا ہو اس کی میں عبادت نہیں کیا کرتا۔ پھر سورج کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا جو اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، بڑا ہے اور روشن بھی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو لوگ جو اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو پھر شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے اپنی قوم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، جو تغیر پذیر چیز ہو یہ ناپائیدار ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں جو ناپائیدار ہوں وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتی، وہ کائنات کی پرورش نہیں کر سکتی، لہٰذا میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں شرک سے بیزار ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو ان سب کا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو کائنات کا خالق ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود مخلوق ہے، تو ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 میں مشرکوں کا ذکر کیا گیا، وہ مشرک جنہوں نے جنات کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، تو حالانکہ اللہ رب العالمین لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ کائنات کا موجد ہے، تخلیق کرنے والا ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید رسالت کی بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے ہیں، اور حیات بعد الموت، حشر نشر اور جزا سزا کا بیان بھی فرمایا ہے، اور اصل دین ابراہیمی کی وضاحت فرمائی ہے۔ آج کے نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔